بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقال تعالى سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء علیہ السلام اتارے ہیں ان تمام انبیاء علیہ السلام کی امتوں کا کوئی نہ کوئی خاص وصف تھا، کوئی خاص خوبی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی خوبی بیان فرمائی ہے، خلق الاسلام الحیا، اسلام کی بہترین خوبی وہ حیا ہے۔ حیا، شرم و حیا جس کو ہماری زبان میں کہا جاتا ہے، یہ ایک ایسی خوبی ہے جو انسانوں کو جانوروں سے جدا کر دیتی ہے۔ جانوروں میں یہ خوبی نہیں، اسی وجہ سے نہ ان کا لباس ہے، نہ ہی وہ قضائے حاجت کے لیے کسی دیوار کی آڑ تلاش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر یہ خوبی رکھی ہے، اور ہماری شریعت اور ہمارا اسلام ایمان، اس کی تو بہترین خوبی وہ حیا ہی ہے۔ اسی حیا کی وجہ سے، اسی شرم کی وجہ سے انسان لباس پہنتا ہے، ایسا لباس جس سے اس کا جسم چھپ جائے۔ لباس میں کمی کوتاہی ہو اور ایک باشعور اور سمجھدار انسان ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو لباس کی کمی بیشی اس کو اچھی نہیں لگتی۔ لباس کی کمزوری، کوتاہی، یا لباس ایسا ہو جس سے جسم نہ چھپ رہا ہو، یا لباس ایسا ہو جس سے جسم جھلک رہا ہو، دکھ رہا ہو، تو جس کے اندر ایمان ہو، حیا ہو، اور ایمان کی یہ خوبی جس کے اندر ہو، اس کو یہ چیز اچھی نہیں معلوم ہوتی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوبی کو ایمان کے ساتھ جوڑ دیا۔ الحیاء والایمان قرناء جمیعا، حیا اور ایمان دونوں ایک ساتھ ہیں، جب ایک ہٹتا ہے تو دوسرا بھی نکل جاتا ہے۔ جب حیا نہ رہی، شرم نہ رہی، اور انسان بے حیائی پر اتر آیا، اس کو اپنی عزت
کا محفوظ رکھنا اچھا نہیں لگتا، اس کو شرم والے اعضاء کا چھپانا معیوب معلوم ہوتا ہے۔ اور جیسے کہ آج کل کا انسان اور بالخصوص نئی تعلیم اور نئی تہذیب کے متاثر، چاہے وہ مرد ہوں عورت ہوں، وہ تو حیا والے لباس کو سمجھتے ہیں یہ کوئی تقیہ نوسی لباس ہے۔ اگر ہم حیا اور شرم اور اپنے جسم کو چھپائیں گے تو گویا ہم ترقی کرنے والوں میں شمار نہیں ہوں گے۔ وہ اپنی ترقی کی رکاوٹ سمجھتے ہیں اور وہ معاشرے میں اپنے کو ترقی یافتہ نہیں سمجھتے جب تک کہ وہ اپنے کو معاشرے میں بے حیا بنا کر نہ گھمائیں۔ اور اسلام کا مزاج بڑا عجیب ہے کہ بڑے بڑے گناہوں تک پہنچنے والے جو چھوٹے چھوٹے گناہ اور اسباب ہوتے ہیں، اسلام وہی پابندی لگاتا ہے۔ کہ آغاز کہاں سے ہوگا، ابتدا کہاں سے ہوگی؟ بے حیائی سے متعلق جتنے بھی بڑے اور کبیرہ گناہ ہیں، ان کا آغاز یا تو ستر پوشی صحیح سے نہیں ہوگی یا نظروں کی حفاظت نہیں ہوگی۔ دونوں چیزوں پر اللہ تعالی نے آیتیں اتار دی۔ لباسا یواری سوآتکم وریشا، لباس پہنو ایسا کہ جس سے تمہارا جسم پورا چھپ رہا ہو۔ کسی کی نظر اگر غلطی سے تمہاری طرف اٹھ جائے تو اس کی نظر میں فتور نہ آ جائے اور اس کا ملان تمہاری طرف نہ ہو جائے لباس کی کمزوری کی وجہ سے۔ اور دوسرا حکم آنکھوں کی حفاظت، مردوں کو بھی حکم عورتوں کو بھی حکم کہ یہاں سے آغاز ہوتا ہے بڑے بڑے گناہوں کا کہ آنکھیں نیچے رکھو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسلامی قوانین اس طرح ترتیب دیے ہیں کہ بڑے بڑے گناہوں کا آغاز جن چھوٹے چھوٹے گناہوں سے ہوتا ہے ان پر بند باندھا ہے، یہیں سے پابندی ہونی چاہیے۔ تو حیا اور شرم یہ اسلام کا بہترین وصف اور خوبی ہے، بلکہ ہر دور میں اس کی پابندی کی گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس خوبی کو بطور اچھائی کے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان کے نام کی پوری صورت اترتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس وصف کو، اس خوبی کو، حیا کو، شرم کو اچھے طریقے سے کھول کر بیان فرمایا سورہ مریم میں۔ بیت المقدس کی پاک سرزمین پر یہ خاتون رہا کرتی تھی، عبادت کیا کرتی تھی، مسجد اقصیٰ کے محراب میں اکیلی رہا کرتی تھی۔ حضرت زکریا ان کی پرورش، ان کی تعلیم اور ان کی کفالت کیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر یہ اکیلی چار دیواری میں تھیں کہ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک مرد آ رہا ہے، ایک با حیا اور شرم والی خاتون جس کے اندر حیا ہو اور وہ اپنی عزت اور اپنی پاک دامنی کو محفوظ رکھنا چاہتی ہو، وہ معاشرے کی اور نئے معاشرہ نئی تعلیم سے محفوظ ہو، اس کو پتہ ہو کہ ایک عورت کی عزت حیا اور شرم چار دیواری کے اندر ہے۔ تو حضرت عیسیٰ نے جب دیکھا کہ ایک مرد آ رہا ہے تو گھبرا گئیں اور دور سے کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں تجھ سے، تو کیوں آ رہا ہے میرے پاس، تیرا کیا کام ہے؟ گھبرا جاتی ہے جب کوئی پاک دامن عورت، با حیا عورت، اور جو اپنے اس حیا اور پاک دامنی کو محفوظ رکھنا چاہتی ہو خاتون، وہ غیر محرم کو اپنے قریب آتا دیکھ کر گھبرا جاتی ہے۔
آج تو اس حیا کو ہماری بچیوں سے، خواتین سے اس طرح کھرچ کر نکالا جا رہا ہے کہ اگر ہم اپنی تعلیمی اداروں کو دیکھیں، جہاں سے بچپن کا تعلیم کا آغاز ہوتا ہے، وہیں سے بچے اور بچیوں کو ایک ساتھ کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اعتماد پیدا کیا جا رہا ہے، اعتماد پیدا کیا جا رہا ہے، یعنی بے حیائی ان کے اندر رچائی بسائی جا رہی ہے اور اس کو اعتماد کہا جا رہا ہے، تاکہ عورت کل کو جب جوان ہو اور اس کے قریب کوئی مرد آئے تو اس کو احساس نہ ہو کہ یہ بھی کوئی گناہ ہے، یہ اس سے بھی کوئی بڑا گناہ ہو سکتا ہے۔ حضرت مریم جیسے گھبرائیں اور گھبرا کر یہ کہا تو وہ تو فرشتے تھے، لگا انما انا رسول ربک، میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں، میں کوئی انسان نہیں ہوں، انسانی شکل میں آیا ہوں، لیہب لکی غلاما زکیہ، میں تو بچے کی خوشخبری سنانے آیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے اس خوبی کو وہاں ذکر فرما کر رہتی دنیا تک کے لیے عورتوں کو درس دیا ہے اور مردوں کو بھی درس دیا ہے کہ اپنی عورتوں کے اندر اس طرح اپنی عزت کے بچانے کی فکر پیدا کرو۔ حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد کو دیوس قرار دیا ہے، دیوس کہا ہے کہ جس کے سامنے اس کی بہن، اس کی ماں، اس کی بیوی، اس کی بچی بے حیا بن کر نکلتی ہو، غیروں سے ملتی ہو اور شرم و حیا کا کوئی لحاظ نہ ہو، نہ پردہ ہو، نہ پاک دامنی ہو، اور وہ بیٹھا ہوا ہو، اس کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہو، اس کو کہنے کی بھی فرصت نہ، توفیق نہ ہو، ہمت نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ دیوس مرد ہے، اس کے اندر غیرت نہیں ہے۔ تو شرم و حیا یہ ایک بہترین وصف ہے، اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب حیا جاتی ہے تو پھر ایمان بھی چلا جاتا ہے، ایمان بھی محفوظ نہیں رہتا، جب حیا گئی تو ایمان بھی گیا۔ کتنے سارے ایسے واقعات ہیں۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ دہلی میں قحط آ گیا، بارشیں نہیں ہو رہی تھیں، لوگ جنگل میں جمع ہوئے، علماء کی ساتھ نماز استسقاء پڑھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، لیکن بارشیں نہیں ہو رہی ہیں۔ تو قریب میں ایک سواری پر جا رہا تھا، سوار کسی کو بٹھا کر لے جا رہا تھا، اس نے دیکھا تو پوچھا کہ کیا ہو گیا؟ کہا کہ ہم 3 دن سے دعائیں کر رہے ہیں بارش کے لیے، بارش نہیں ہو رہی۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا اچھا بھی میں دعا کراتا ہوں، اور وہ سواری کے قریب گیا اور جا کر اس نے کچھ کہا، اور تھوڑی دیر میں بادل آئے اور بارش شروع ہو گئی۔ اس وقت جو موجود لوگ تھے انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو اس نوجوان سے پوچھا کہ تو نے ایسا وہاں جا کر کیا کیا کہ جس سے بارشیں شروع ہو گئیں؟ ہم تو دعائیں مانگ رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اور تو تھوڑی دیر گیا وہاں سے آیا بارشیں شروع ہو گئیں۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا اس سواری پر میری ماں سوار ہے، اور یہ اتنی باحیا اور پاک دامن اور عفیف خاتون ہے کہ کبھی اس نے کسی مرد کی طرف نہیں دیکھا اور نہ کبھی اس کو کسی مرد نے دیکھا ہے۔ میں نے جا کر اس کی اوڑھنی پکڑی دی، یعنی اپنی ماں کی اوڑھنی پکڑ کر میں نے دعا کی کہ اللہ اس کی عفت اور پاک دامنی کا تجھے واسطہ دیتا ہوں کہ اس کی برکت سے بارش برسا دے، لوگ پریشان ہیں۔ ایک بزرگ اللہ والے تھے، دعا کرانے کے لیے کسی اور کے پاس جاتے تھے، نوجوان کے پاس۔ جب کوئی مسئلہ پیش آتا تو نوجوان کے پاس جاتے اور اس سے دعا کراتے۔ تو ان کے پاس بیٹھے لوگوں نے کہا کہ آپ تو خود اتنے بڑے اللہ والے ہیں، آپ کسی اور سے جا کر دعا کراتے ہیں، وہ بھی نوجوان؟ تو فرمانے لگے وہ ایک نیک صالح پاک دامن عفیف نوجوان ہے جس کی جوانی اور پاک دامنی کا میں گواہی دیتا ہوں کہ اس نوجوان کی جوانی اور اس کی عزت، اس کی آنکھیں ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ ہیں، اس لیے جب یہ میرے لیے دعا کرتا ہے دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو ایک با حیا اور با شرم
جس کے اندر حیا اور غیرت ہو، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، اس کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ تو اسلام کا یہ ایک بہترین وصف ہے حیا، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے معاشرے میں بہت سارے ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں کہ جس سے دکھ رہا ہے کہ عزتیں محفوظ نہیں ہیں، عزتیں محفوظ نہیں رہیں، زندگیوں پر داغ لگ رہے ہیں، پاک دامنیوں پر داغ لگ رہے ہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کہ ہم نے اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، جو ایک بنیادی تعلیم دی کہ اپنے اندر بھی حیا پیدا کرو، اپنے بچوں میں بھی حیا پیدا کرو۔ یہ موقع ہی اور یہ نوبت ہی نہ آئے کہ کسی کو گناہ کا موقع ملے۔ قرآن کہتا ہے کسی غیر محرم سے بات کرنا ہو تو اونچی آواز سے نہیں، موٹی آواز سے، سخت آواز سے بات کرو۔ عورت کو سبق دیتے ہیں، یہ نہیں کہ اپنی نرم اور نازک آواز میں بات کرو کہ کسی کا دل خراب ہو جائے۔ قرآن یہ تعلیم دے رہا ہے کہ اس سے گناہ پیدا کر سکتا ہے، کوئی کسی کے دل میں گناہ کا خیال آ سکتا ہے۔ تو حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وصف کو بہترین وصف کہا کہ یہ اسلام کی بہترین خوبی ہے حیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس خوبی اور اس حیا والے وصف کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے گھر میں اپنے بچوں کو، اپنی خواتین کو بھی اس پر لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔